الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کی ذات کتنی رحیم، کتنی کریم اور کتنا مہربان وہ اللہ ہے جو اپنے گنہگار بندوں کو مختلف موقع عطا فرماتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے. مختلف موقع سال کے 365 ایام میں ایسے مختلف موقع آتے ہیں کہ جن موقعوں میں اللہ فرماتے ہیں تھوڑی سی عبادت کر لو، تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کچھ موقع تو اللہ ایسے عطا فرماتا ہے کہ نیکی ایک کرو ثواب 10 گنا عطا کروں گا، اور اس نیکی کے بدلے میں پچھلے گناہ معاف بھی کروں گا، تمہارے درجات کو بلند بھی کروں گا. تو وہ ذات بڑی کریم، بڑی رحیم، بڑا مہربان اللہ ہے، مختلف موقع دیتا ہے میرے بھائی. جیسے کہ یہ رجب اور شعبان کا مہینہ، روایتوں میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں. حالانکہ زندگی میں کبھی اپنی عمر بڑھانے کی دعا نہیں کی، خاتمہ بالخیر کی دعا کی ہے، اللہ جب بھی موت آئے تو اچھی موت آئے. لیکن یہ دعا دیکھیے، رمضان کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، فرماتی ہے میں نے کبھی اللہ کے رسول کو 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا شعبان کو رمضان سے ملا دیا. کبھی کبھی آپ کی زندگی مبارکہ میں شعبان کے مہینوں میں کبھی کبھی اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ ازواج مطہرات کی فرماتی ہیں ہمیں یوں لگتا تھا اللہ کے رسول روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، روزہ چالو ہی رہے گا. اور کبھی کبھی شعبان کے مہینے میں روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے. صحابہ نے پوچھا، ازواج مطہرات نے پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تحویل قبلہ، پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے تھے. اللہ کا جو حکم آیا کہ اب سے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، تو یہ حکم چالو نماز میں آیا تھا. ظہر کی نماز میں تھے اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ، اور جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، چالو نماز میں اللہ کا حکم آیا کہ اب سے آپ کا قبلہ بدل گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چالو نماز میں مڑ گئے، صحابہ بھی حضور کو دیکھ کر مڑ گئے.
واقعہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ شعبان 15ویں شعبان کی ظہر میں پیش آیا. بعض لوگوں نے رجب کا بھی کہا ہے، لیکن زیادہ تر محدثین کا کہنا ہے کہ یہ 15 شعبان کی ظہر میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں، قبلے کو بدل دینا. اور شعبان کا مہینہ میرے بھائیوں رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری ہے اس میں. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ شب برات اور اس عظیم رات کے متعلق گفتگو ہوگی، لیکن ہم ابھی آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے. اور یہ موقع مختلف موقع، رمضان تو پورا اللہ نے رحمتوں کا بارش والا مہینہ بنا ہی دیا، لیکن اس کے علاوہ 11 مہینوں میں اللہ مختلف موقع دیتے ہیں. محرم کے 10 دن دے دیے، ذی الحجہ کے 10 دن دے دیے، مختلف موقع اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں تاکہ بھٹکتی اور سسکتی ہوئی انسانیت جو اپنے راستے سے بھٹک گئی ہیں، جب بھی اس کو اللہ کی یاد آ جائے تو وہ اپنے راستے پر واپس آ جائے. اور یہ تمام چیزیں اسی لیے ہے کہ ہر انسان کو فکر آخرت نصیب ہو جائے. آپ دیکھیے فکر آخرت ہے تو ہم سب یہ کام کرتے ہیں. اگر آخرت کی کوئی فکر نہ ہو اور کل مرنے کے بعد اچھے اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، اور برے اعمال کے اوپر سزا ملے گی، یہ جو تصور ہے، یہ جو تھوڑ ہے، اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نصیب فرمایا، ہم کو سکھایا ہے. یہی وہ تھوڑ ہے کہ جس کی وجہ سے چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر بھی ہم ظہر کی نماز پڑھنے آتے، اور اتنی زبردست سردی کے اندر بھی اپنے لحافوں سے اور اپنے بستروں سے نکل کر فجر کی نماز کو اسی لیے آتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ملنے والا ہے. ورنہ کس کو خوف؟ اسلامی سلطنت تھوڑی. آج میں اور آپ فجر کی نماز میں نہیں آئیں گے تو کسی کا ڈر تھوڑی ہے کہ کوئی ہمیں مارے گا. ظہر کی نماز میں نہیں پہنچیں گے تو کوئی بادشاہ کا ڈر تھوڑی ہے کہ ہمیں سزا دے گا. نہیں، ڈر ہے آخرت کا، آخرت کا خوف، امید اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو دلائی ہے کہ تمہاری یہ پوری زندگی اور زندگی کی یہ روٹین، یہ لائف اور روزمرہ کے جو تمہارے کام ہیں، تمہارے ہر کام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا اور سزا کا فیصلہ کر رکھا. اگر اچھے کرو گے، ہمارے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کرو گے، کل قیامت کے دن جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اس آسمان اور اس زمین اور اس کے بیچ میں اللہ کی ایسی کتنی نشانیاں ہیں کہ جن کے پاس سے روزانہ تم گزرتے ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ منہ پھیر کر چلے جاتے. انسان تھوڑا ہی اگر غور و فکر کر لیں، یہ آسمان میں، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ آفتاب، یہ ماہتاب، یہ چرندے پرندے درندے، یہ اتنا بڑا سمندر، یہ ہمارے لیے چھوٹے سے دانے کے اندر سے مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلہ اگانا، سبزیاں، مچھلیاں، مختلف قسم کے گوشت، قسم کے کھانے، مشروبات، یہ تمام چیزیں، پوری روٹین لائف جو ہماری بنی ہوئی ہے میرے بھائی، انسان اگر اس کے اوپر غور و فکر کرے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا اس کو وہیں سے سمجھ میں آ جائے. اللہ اسی کو فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اللہ کی کئی ایسی نشانیاں ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، جن کے اوپر سے روزانہ تم گزرتے ہو، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، منہ پھیر کر وہاں سے چلے جاتے. انسان جب اللہ کی طرف سے کوئی حالات آتے ہیں تبھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. زلزلہ آ گیا، مسجد فوراً بھر جائے گی،
فجر کے اندر بھی آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملے. اپنی ذات پر پرسنلی اگر کوئی حالات آ گئے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, ورنہ اللہ کی طرف انسان متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی بندوں سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ رہا ہے فوراً اس کی رسی کو تھوڑا ٹائٹ کر لیتے ہیں, جھنجھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تاکہ میرا بندہ بھٹک نہ جائے, میرے راستے پر واپس آ جائے. قرآن کریم کی آیتیں انہی بات کو بتاتی ہیں. ورنہ ہم بار بار مثالوں میں بولتے کہ ایک اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک ماں, دنیا کی ایک ماں جب اپنے ناپیدا بیٹے کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی تو وہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ارے وہ تو ایمان والے نہیں, غیر ایمان والے بندوں کو بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے. پھر وہ حالات کیوں لاتا ہے, زلزلے کیوں لاتا ہے, لوگوں کو زمین میں کیوں دھساتا ہے, پتھروں کی بارش کیوں کرتا ہے, تمہارے کاروبار سے برکتوں کو کیوں چھین لیتا ہے, تمہاری اولاد کو نافرمان بنا کر تمہیں آزمائش میں کیوں مبتلا کرتا ہے, تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے. وہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے حالات دنیاوی زندگی میں آ جاتے ہیں, اور بندہ اگر اس کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے تو یہ سستا سودا ہے. قرآن کریم کی آیتیں انہی بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی. چنانچہ سورہ نساء کی آیت اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا. یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے پر ظلم کر سکتا ہے, کبھی نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اگر تم ہلکی نیکی بھی لے کر آتے ہو تو وہ اس کو دگنا کر دیتا ہے. ہلکی نیکی بھی لے کر آتے ہو تو وہ اس کو دگنا کر لیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے. وہ اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. آج بندے بگڑ جاتے ہیں, صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں, جیسے کہ دنیا کے حالات میں بیٹا جب غلط راستے سے ہٹتا ہے باپ اس کی تربیت کی فکر کرتا ہے. نہیں چاہتا میرے باپ کہ بیٹے کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے الگ کرے, لیکن اس کے باوجود اس کو اٹھا کر بورڈنگ میں ڈال دیتا ہے, اس کو کسی ایسی جگہ پر بھیج دیتا ہے گھر سے دور جائے, لیکن اس کی پرورش صحیح, وہ صحیح ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے. اس باپ کو پوچھئے کہ جس جگر کے کوشے کو, جس جگر کے ٹکڑے کو اس نے پالا ہے, آج اس کو اپنے سے دور کر کے اس باپ پہ کیا گزرتی, لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے. دل پہ پتھر رکھ کے بھی اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرتا ہے تاکہ وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سیکھے, کچھ نئی چیزیں معلوم کرے, اس کی صحیح پرورش ہو, ذمہ داری کا احساس ہو. یہ تمام چیزوں کے لیے باپ اپنے سے بیٹے کو دور کرتا ہے. یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. جب بندہ صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے, فکر آخرت سے ہٹ جاتا ہے, آخرت کی فکر جب اس کو نہیں رہتی تب اللہ تعالیٰ تھوڑی رسی کو ٹائٹ کر لیتا ہے تاکہ میرا بندہ آ جائے اس کی طرف. ورنہ جس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے نا میرے بھائیوں, اس سے تو توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا. جس سے اللہ بہت ناراض ہو جاتا ہے اس سے تو توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک آدمی قبرستان کے اندر مردوں کے ساتھ جا کے زنا کیا کرتا. اب یہ آپ اندازہ لگائیے زنا خود ایک کتنی بری چیز ہے, اور پھر قبرستان میں کرنا اس سے بھی زیادہ بری چیز. مردہ عورت کے ساتھ قبر کو کھود کر زنا کرنا, اس سے زیادہ گھناؤنی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. چنانچہ ایک آدمی قبرستان میں جا کے کسی مردہ عورت کے ساتھ اس کی قبر کو کھول کے زنا کر رہا. وقت کا جو بادشاہ تھا رات کو سویا ہوا ہے, کوئی سفید کپڑے والا اس کو خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے علاقے کے قبرستان میں ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ, مردہ عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے, تم جاؤ اور اس کو پکڑ کے لاؤ اور اپنا وزیر بنا دو. وہ بادشاہ
کوئی سوال کرے اس سے پہلے اس کا خواب ٹوٹ گئے، اس کا سپنا پورا ہو گئے، اس نے فوراً اپنے سینکوں کو بلایا اور کہا کہ فلاں قبرستان میں ایک آدمی ہوگا، اس کو لے کر آؤ۔ جب سینک قبرستان میں پہنچے، اس نے دیکھ لیا اس آدمی نے کہ بادشاہ کے لوگ آئے ہیں، تو وہ گھبرا گیا۔ سینکوں نے جا کر کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا۔ جب وہ آدمی بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے وزیر ہیں۔ دوسرے دن بادشاہ خواب میں تھا، وہی سفید کپڑے والا آدمی دوبارہ خواب میں آیا، تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آدمی تو مردہ عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا، آپ نے مجھے کہا کہ اس کو وزیر بنا دو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ اس سے اتنے زیادہ ناراض تھے، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو کوئی سزا دے تاکہ وہ سنبھل جائیں اور توبہ کر لیں، اللہ اتنے ناراض ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی، اللہ نے چاہا کہ اس کو وزیر بنا دو تاکہ یہ سمجھے کہ میری تو کوئی پکڑ کرنے والا ہی نہیں ہے، تاکہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ مبتلا ہو، جس کو قرآن کے 11ویں پارے میں اللہ فرماتے فی طغیانہم یعمہون، یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی علماء فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ کرنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ بچانا چاہتے ہیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جب چاہے چوری کر لیتے ہیں، آپ جب چاہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ زنا کر لیتے ہیں، آپ جب چاہیں اپنے پاور کا استعمال کر کے کسی پر ظلم کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ نے اپنی توجہ تمہاری طرف سے ہٹا دی، اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم توبہ کرو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کی گناہوں کی بنیاد پر ہم پکڑتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم آندھی مبتلا کر دیتے ہیں، آندھی زبردست ہوائیں چلتی ہیں، آندھی اور طوفان چلتے ہیں، کچھ لوگوں کو آندھی اور طوفان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی چیخ آ کے پکڑ لیتی ہے، اور اللہ کی چیخ اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ ان کے جگرے پھٹ جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو ہم زمین میں دھسا دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کتنے ایسے ہیں کہ جن کو ہم زمین سمندر کے اندر ڈبو دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ان تمام چیزوں کے بعد یاد رکھو کہ اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ تم یہ سوچو کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا، اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اگر حالات میں مبتلا کرتا ہے تو فوراً متوجہ ہو جاؤ اس ذات کی طرف کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ حالات لا کے تجھے مجھے تیری طرف متوجہ کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی آدمی زیادہ بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دعا سکھائی کہ دعا کرو اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بیماری میں مبتلا کر کے میرے گناہوں سے مجھے بچانا چاہتے ہیں، مجھے پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کمزور بندہ ہوں، بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے لیکن میں کمزور بندہ ہوں، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ اس بیماری کو نعمت کے اندر، تندرستی کے اندر مبدل فرما۔ یہ دعا سکھائی گئی میرے بھائی۔ پتا چلا دنیا کا یہ پورا نظام، یہ پوری روٹین لائف، صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں اللہ کی توفیق کے مطابق، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، نیکی کے جو بھی کام کرتے ہیں، یہ تمام فکر آخرت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ آخرت کا فکر ہم سب کو دلانا چاہتے ہیں تاکہ یاد رہے ہر وقت انسان اپنے دماغ سے اس بات کو نہ نکالے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، یہی فکر آخرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی، جس میں 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ المنورہ کے، صحابہ کو یہی فکر آخرت دلائی تھی۔ چنانچہ ایک دو تین واقعات آپ کو بتا دوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم تھا، غلام تھا، اس نے ایک مرتبہ کوئی کھانے کی چیز پیش کی،
حضرت کو سخت بھوک کا تقاضا تھا، فوراً کھا لی۔ کھانے کے بعد اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ کھانے کی چیز تم کہاں سے لائے؟ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ چیز شک والی تھی۔ فوراً اپنے گلے کے اندر انگلیاں ڈال ڈال کر ایک لقمہ جو کھایا تھا وہ بھی نکالنے کی کوشش کی، جتنا کھایا تھا سب طے کر لیا، اور فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی جسم اگر حرام کی کمائی سے پرورش پاتا ہے تو اس جسم کے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جا کے جلے، اس جسم کو باقی رہنا مناسب نہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس شک والی چیز سے میرے جسم کے اندر بڑھوتری۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، ایک عورت سے زنا کر بیٹھے، لیکن فکر آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی دیکھا نہیں تھا، کسی نے زنا کرتے ہوئے کسی نے ان کو دیکھا نہیں تھا، اگر نہ بتاتے تو اللہ اور اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن خود اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ زنا جیسا بہت برا کام مجھ سے ہو گیا ہے، دنیا کی جو بھی سزا ہو میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جانتے تھے کہ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو قرآن میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن آیا، مکہ کے باہر لے جا کر ان کو پتھروں سے مار دیا گیا، پتھر مارتے مارتے ان کے بدن کے خون کا ایک چھینٹا، ایک قطرہ ایک صحابی کے کپڑے پر آیا تو وہ صحابی نے تھوڑی سی گرن محسوس کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم ماعز کے خون سے گرن محسوس کرتے ہو، فقط تاب توبتن فقط تاب توبتن قد قسمت وسعته، کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مکہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو پورے مکہ کی مغفرت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ایسے ہی مکہ کی ایک اور عورت حضرت مغیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی زنا ہو گیا، زنا کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آخرت کا فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ایسا آ گیا تھا، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آخرت کی سزا برداشت تو نہیں کر سکتی یا رسول اللہ، دنیا میں جو سزا ہو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پریگننٹ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، جاؤ جب بچے کو جنم دے دینا تب آنا۔ اس عورت نے جب بچے کو جنم دیا، آخرت کی فکر ایسی سوار تھی کہ بچے کو اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بچے کو جنم دے دیا ہے، اب مجھے زنا کی جو سزا ہو لاگو کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا اس بچے کو ابھی تمہاری ضرورت ہے کیونکہ یہ تمہارا دودھ پیتا ہے، ابھی جاؤ جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے تب لے کے آنا۔ بوجھل قدموں سے واپس چلی گئی۔ چنانچہ ایک زمانے کے بعد بچی کو اٹھا کر لائے، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ بچہ دودھ چھوڑ دیا اور اپنا کھانا خود کھاتا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنا کی سزا لاگو کی، اور پھر یہی بات فرمائی کہ مغیدیہ نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تم مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ کیا تھا میرے بھائی یہ فکر آخرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کو پرورش اور تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ اور جب بھی انسان اس آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اگر آتی، آپ کی روزانہ کی بنی ہوئی جو روٹین لائف ہے اس لائف میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنس کہیں پر آ جاتا ہے تو فوراً متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، یو ٹرن لینے کی ضرورت۔ اتنے دن سے میرے کاروبار میں برکت چل رہی تھی، کیا ہو گیا اچانک میرے کاروبار کو؟ دوسروں کا چل رہا ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بات کیا ہے؟ اب تک میری تندرستی ٹھیک ٹھاک تھی، ابھی میں بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، آخر بات کیا ہے؟ اب تک میرے بچے میری اولاد فرما بردار تھی، نافرمان ہو گئی، آخر بات کیا ہے؟ لوگ اب تک میرے پاس میں رہتے تھے، لوگ اب مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے بچھڑتے ہیں، کیا ہے؟ کیا میں نے رشتہ داری کا خیال رکھنا چھوڑ دیا؟
میرے بھائیوں پوری روٹین لائف کے آبزرو کرو، اس کو گہرائی میں جاؤ، ڈیپ میں جاؤ، معلوم کرو، کہیں نہ کہیں کوئی غلطیاں ایسی ہم کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت کی فکر سے ہم دور ہو جاتے ہیں، تب جا کے اللہ رسی کو تھوڑا ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حالات آئے حضور کے زمانے میں، اگر آندھی تھوڑی، ہوا تھوڑی تیز ہو جاتی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد کی طرف چلے جاتے، اللہ کے رسول مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اور یہی شعبان کے مہینے میں ہمیں یہی بات کی تعلیم دی جاتی ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حضور شعبان کے مہینے میں جس طریقے سے روزوں کا اہتمام کر کے رمضان کی تیاری کر دیا کرتے تھے، میرے بھائیوں ہم کو بھی رمضان کی تیاری اسی طریقے سے کرتے۔ اگر روزہ رکھ پاتے ہیں پیر جمعرات کو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھ پاتے تو کوئی بات نہیں، اپنے کاروبار کا حساب کرنا شروع کرو، کاروبار کا حساب کرنا شروع کرو۔ یہ پورا مہینہ ہے، زکوٰۃ گھر کے آپ رمضان مبارک کے اندر ادا کرو، کیونکہ رمضان میں 1 روپے کا 70 روپیہ ملتا ہے، اس لیے رمضان میں ضرور ادا کرو۔ لیکن ابھی سے 1 مہینہ آپ کے پاس ہے، اپنے پورے کاروبار، اپنی آمدنی، اپنا پورا جو نظام ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو بھی آپ کا ہو، اس کا پورا کا پورا نظام کا حساب لگاؤ، اور حساب لگانے کے بعد اس کی جو بھی زکوٰۃ کا سسٹم اور طریقہ ہے وہ ادا کرو۔ میرے بھائی جب زکاتوں میں کمی ہونا شروع ہو جاتی یا زکاتوں میں لوگ ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں، تب سب سے پہلے اللہ کے عذاب اس قوم کے اوپر اترتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹاپک پہ آئندہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہم نے کہا اس پر اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ فکر آخرت نصیب فرمائے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔